میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیتوں میں یعنی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک ان کفار اور مشرکین کے سوالوں کے جواب مذکور تھے۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا اس طرح مذاق اڑایا گیا۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد گویا ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا دل پریشان نہ ہو، ایسا کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول کی دعوت کے جواب میں ان کی قوموں کا رویہ اس طرح سے رہا ہے، ان کی قومیں اس طرح کا رویہ اختیار کرتی رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک یہ سب کچھ جھیلتے رہے، اور سورہ الاحقاف آیت نمبر 9 میں یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پڑھیں گے سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول بھی آ چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام احکام کی تبلیغ ہے، وہ کر کے آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیں۔ اس کا اثر کسی نے کچھ لیا یا نہیں لیا، اس کی نگہداشت آپ کی ذمہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مشغول ہو کر اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے جس پر وہ ہنسا کرتے تھے، یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے گواہی دیں گے کہ سچائی اور حقیقت سے منہ موڑنے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کی بدولت کس طرح سے یہ قومیں عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی ہیں۔ جی ہاں، گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے گواہی دیں گے کہ سچائی اور حقیقت سے منہ موڑنے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کی بدولت کس طرح سے یہ قومیں عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 11 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یعنی تمہارے ہی جزیرہ نما، اس جزیرہ نما عرب میں قوم عاد، قوم سمود آباد تھیں، اور اسی طرح سے جب تم ملک شام کا سفر کرتے ہو تو وہاں راستے میں قوم مدین کے آثار قدیمہ تم دیکھتے ہو، قوم مدین کے مسکن بھی تم دیکھتے ہو، اور قوم لوط کے شہروں سے بھی تم واقف ہو۔ یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر تم ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 12 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ دراصل یہ کہنا اس اعتبار سے ہے
کہ مشرکین مکہ بھی اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، بلکہ ان معبودوں کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا جس کو ہم سورہ یونس میں پڑھیں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اصل جو تخلیق ہے اس میں شریک نہیں کرتے تھے ان معبودوں کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ مضمون سورہ العنکبوت آیت نمبر 61 میں بھی آیا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیے ہیں اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے، تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ چنانچہ یہ لوگ کائنات کی تخلیق کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس کا مالک بھی وہ اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ البتہ ان کا شرکیہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کے بڑے بڑے مراتب ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ لزوم اللہ نے خود اپنے اوپر کیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ لزوم اللہ نے خود اپنے اوپر کیا ہے، کوئی شے اس پر ہم لازم نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لازم نہیں کر سکتے، بلکہ اس رحمت کو اللہ نے خود ہی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ابن کثیر نے آیت کے اس جملے کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک مالک السماوات والارض ہے اور اس نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب قرار دے لی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ حدیث کے یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک نوشتہ اپنے ذمے تحریر فرما دیا، ایک تحریر اپنے ذمے لکھی جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جس کا مضمون یہ ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابن کثیر نے ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، ہر نبی کا قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ جمع ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ قیامت کا دن تو بڑا سخت ہوگا،
جس میں حساب لیا جائے گا، سزا ملے گی۔ پھر یہاں پر لزوم رحمت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس حوالے سے کیا ہے؟ اس آیت میں جو کتب علی نفسہ الرحمہ کے الفاظ لائے ہیں، یہاں پر جو لزوم رحمت ہے، اپنے اوپر رحمت کو لازم کرنا ہے، کس حوالے سے ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رحمت کا ظہور قیامت کے دن خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اس لحاظ سے ان الفاظ میں دراصل خوشخبری ہے انبیاء اور رسل کے لیے، صدیقین اور شہداء کے لیے اور صالحین کے لیے، اور اسی طرح سے تمام مخلص اہل ایمان کے لیے جو سختیاں اور مصیبتیں، یعنی جو سختیاں اور مصیبتیں تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں برداشت کرتے رہے، ان کا بدلہ دینے کے لیے اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن تمہاری خدمات کا پورا صلہ عطا کیا جائے گا، تمہارے نیک کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، میدان محشر میں پورا صلہ عطا کیا جائے گا۔ اس لیے تمہیں ہرگز یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے یہ خیال ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ اسی چیز کو لے کر اپنے اوپر اللہ نے اپنے اوپر رحمت کا لزوم کیا ہے، رحمت کو لازم کیا ہے کہ میدان محشر میں اس کا صلہ عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہرگز یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم تو زندگی بھر اسلام کے لیے کوشش کرتے رہے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی بھی یا نہ ہوگی معلوم نہیں، یہ سب حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ میرے بندو ان وسوسوں سے، ان خیالات سے اپنے دل اور دماغ کو دور رکھو اور خوشخبری سنو، کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو خاص طور سے یہ رحمت کا جو ظہور ہے، جو لزوم اللہ نے کیا ہے، وہ انبیاء اور رسل کے لیے، صدیقین اور شہداء کے لیے اور صالحین کے لیے اور تمام مخلص اہل ایمان کے لیے جو سختیاں اور مصیبتیں نیک لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں برداشت کرتے رہے، ان کا بدلہ دینے کے لیے گویا کہ اللہ کی رحمت منتظر ہے، اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن ہمیں ہماری خدمات کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یہی مطلب لیا ہے اکثر مفسرین نے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں جو لفظ سکنہ کا مقابل ہے یعنی لفظ متحرک، یہ محذوف ہے۔ عبارت کے اندر لفظ متحرک کا جو لفظ ہے وہ نہیں لایا گیا، وہ محذوف ہے۔ ایسے مقابل لفظ کو عام طور پر قرآن کریم میں محذوف کر دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ پڑھنے والا اور سننے والا خود ان الفاظ پر غور کرے اور قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ واو الگ کرنے کے لیے ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں لفظ سکنہ کا مقابل لفظ تحرک محذوف ہے۔ ایسے مقابل لفظ کو عام طور پر قرآن محذوف کر دیتا ہے تاکہ پڑھنے والا اور سننے والا خود الفاظ پر غور کرے اور صحیح مطلب تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہاں رات کے وقت
رات کے ساتھ سکون کا لفظ آیا ہے اور اسی کے ساتھ دن کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ دن کا وقت سکون کے لیے نہیں ہے، لہٰذا آیت کا مفہوم اس طرح سے واضح ہوگا، اور اسی کا ہے جو رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس میں زمانے کے اعتبار سے تعمیم ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت اور اسی کا قبضہ ہے، چاہے وہ رات ہو چاہے وہ دن ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 42 میں ہم پڑھیں گے، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں ہے اور آیت نمبر 42 ہے، ہم پڑھیں گے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، وہ وہی ہے جو دن کے شور و گل اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے اور سب کی ضروریات کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ، ایسے پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ اور ابن کثیر نے اس جملے کے بارے میں یہ تحریر کیا ہے، جو مخلوق بھی دن اور رات میں بسی ہوئی ہے، سب اسی کی قبضے قدرت میں ہے، سب اسی کے انتظام کے تحت ہے، وہ بندوں کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کی حرکات اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے خیالات ہیں آیت کے اس جملے کے بارے میں۔ تو آیت نمبر 13 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر آپ صاحب، انشاءاللہ کسی بھائی کا